بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین اپڈیشن سے باخبر کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پٹرولیم کی مصنوعات میں جو کہ ہر مہینے کی 15 یا پہلی تاریخ کو کمی یا اضافہ ہوتا ہے، اس دفعہ جو کمی ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ جو کہ میاں شہباز شریف نے ایک پروگرام میں بتا دی ہے کہ یہ کوئی جادو یا منتر نہیں ہے جس کی وجہ سے، بلکہ یہ IMF پروگرام کے تحت ہوا ہے، اور اس میں کیا طے ہوا تھا وہ ساری وجہ وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس سے ملک کو جو کہ استحکام اور ترقی ملتی ہے، اور اس رپورٹ جو کہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے، اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیشن ملتی رہیں۔ آئیں جو رپورٹ شیئر ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مہمانان گرامی، کل شام کل رات کو وزیر خزانہ نے تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر 15 روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس میں 9 روپے اور 7.5 روپے، جہاں سے یہی ہے فگرز، 9 روپے اور 7.5 روپے، 9 روپے اور 7.5 روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی وہ کوئی جادو منتر نہیں، اس لیے کہ عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی، اور چونکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آگے اس کی قدر بڑھ گئی تو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ جو روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھی تھی، ہم نے وہ قیمتیں جو بھی اس میں آپ کو ہم نے مزید ریلیف قوم کو وہ دیا، ورنہ یہ نہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی۔ اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخہ اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا، اسرائیل کا، اور اس کی جو تانے بانے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں، یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ
اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے، تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے، تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے، لاکھوں کروڑوں، وہ اس کا محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا، میرٹ، کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی، بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں، اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا، اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ، اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی، عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. میرے بزرگوں
اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے. نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے